السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، یعنی 101 سے۔ اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز کا، پچھلی آیات کا ترجمہ نہیں سنا تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، آپ سبھی لوگ وہاں جا کر ضرور سنیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ جو لوگ جادو ٹونا سیکھتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، شریعت میں کیا حکم ہے اس کا، کیا ایسی چیزیں اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ اس کتاب کی یعنی جو ان کے پاس کتاب توریت کتاب تھی وہ اس کی تصدیق بھی کر رہے تھے، تو ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب خدا کو اپنے پس پشت پھینک دیا، گویا وہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں اور منتر کے پیچھے پڑ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جس کو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی سلطنت میں شیاطین کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں اختیار کیا لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ چیزیں جو ہاروت اور ماروت یعنی دونوں فرشتوں پر بائبل میں نازل کی گئی تھی، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعہ آزمائش ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، بس تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس کے باوجود بھی وہ ان سے ٹوٹکے سیکھتے تھے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں نفرت ڈالتے تھے، تفرقہ ڈالتے تھے، حالانکہ بغیر اذن خداوندی کے وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور کچھ نفع پہنچاتی تھی، باوجود یہ کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہو گیا، اور بلا شبہ معاوضہ بہت ہی بڑا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، کاش اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے۔ ناظرین، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو جادو سیکھتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے انہیں منع بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے تھے، تو پھر انہوں نے جادو والی کتاب کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کروا دیا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے، جب ان کی وفات ہوئی تو پھر شیطانوں نے
ان لوگوں سے اس کو باہر نکلوایا اور پھر لوگ اسی طریقے سے جادو اور ٹوٹکے سیکھنے لگے۔ ناظرین، لیکن سب کچھ اگر دیکھا جائے ہر اعتبار سے تو حاصل کلام یہی نکلتا ہے، جادو ٹوٹکا جو بھی کیا جاتا ہے وہ حق ہے، لیکن اللہ کی بنا اجازت، اللہ کی بنا مرضی کوئی کچھ بھی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بن جاتے تو خدا کی بارگاہ میں جو سوال کرتے وہ ملتا اور وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش کہ یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم رسول کو اپنی طرف اگر متوجہ کرنا چاہو تو راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ راعنا کا مطلب ہوتا ہے ناظرین، اے رسول ہماری رعایت کریں، کیونکہ اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے جو راعنا کا لفظ بے ادبی کی جگہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کسی بات کی واضح و نصیحت کرتے تو پھر صحابہ کرام کہتے راعنا یا رسول اللہ، تو اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے محبوب کو کوئی راعنا کے لفظ سے پکارے، میرے محبوب کی شان میں ایسے جملے بولے، اس لیے اللہ نے منع کر دیا مومنوں کو، صحابہ کرام کو، کہ اے لوگوں جب تم میرے محبوب کو پکارو، جب میرے محبوب کو متوجہ کرنا چاہو تو تم یہ نہ کہو راعنا، بلکہ کہو وقولوا انظرنا، کہ اے محبوب ہم پر نظر توجہ رکھیں، یہ کہا کرو، اور جی لگا کر سنتے رہو، واسمعوا یعنی جی لگا کر سنتے رہو، اور یقیناً انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے رسول، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یعنی انکار کیا، وہ اور مشرکین یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اے مومنین تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بھلائی اور خیر نازل کی جائے، جبکہ اس میں ان کا کوئی نقصان بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسے بہکاتے ہیں تمہیں۔ خدا یقیناً جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ اور اے رسول، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا تمہارے ذہن سے اس کو مٹا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیتیں نازل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان کی سلطنت بلا شبہ خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا کے سوا، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو
جس طرح سابق یعنی پہلے کے زمانے کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بے تکے سوالات کرتے رہے، اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لیا وہ تو یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد وہ پھر سے تمہیں انکار کرنے والا بنا دے، یعنی پھر سے تمہیں ایمان سے دور کر دے، اور لطف تو یہ ہے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی یہ تمنا باقی ہے۔ بس تم معاف کرو اور درگزر کرو، یعنی ایمان والوں، تم جو تمہیں بہکا رہے ہیں، تمہیں پھر سے کفر پہ لانا چاہتے ہیں، یعنی انکار کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، تم ان سے دور رہو، تم انہیں اگنور کرو۔ یقیناً تمہارا خدا جب تک کوئی حکم نہ بھیجے تب تک تم انتظار کرو، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے خدا کے ہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو اسے خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔